فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين میں دیکھیے ذال کے ساتھ یا مداری، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. ظلموا میم کے ساتھ واو مداری، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. قولا غیر الذی میں قاف کے ساتھ واو مداری، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچیں گے اور لام کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں اور دو زبر کی تنوین کے بعد آ رہے ہیں حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین، تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. قاعدے کا نام اظہار حلقی، غنہ نہیں کریں گے. غین کے ساتھ بھی یا مداری، تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. لام کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو اس کو ہم سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. ذال کے ساتھ یا مداری، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. قیل لہم میں قاف کے ساتھ یا مداری، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچیں گے. فأنزلنا نون ساکن کے بعد یہاں پر فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے زاری، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. نون کے ساتھ الف مداری، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. لام کے اوپر مشدد آری علی الذین میں، تو یہاں پر سختی و جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ذال کے ساتھ یا مداری، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. ظلموا میم کے ساتھ واو مداری، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. رجزم میں جیم کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے. من السماء سین کے اوپر مشدد آری، اس کو بھی سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور الف مداری میم کے ساتھ اور مدار ہے تو اس کو 3 سے 4 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. بما كانوا میم کے ساتھ الف مدار، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچیں گے. کاف کے ساتھ الف مدار، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچیں گے اور نون کے ساتھ واو مداری، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. یفسقون قاف کے ساتھ یہاں پر واو مداری، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. اب میرے ساتھ پڑھیے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. اب اس کا ترجمہ کریں گے. فبدلا تو بدل ڈالا، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولا بات کو، غیر سوائے، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فأنزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین ان پر جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون و نافرمانی کرتے. اب اس کی تفسیر کریں گے. اس آیت میں ان ظالموں نے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے. تو انہوں نے اسے بدل دیا اور اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے کہا حجۃ فی شعرہ، دانا بالی میں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3015. بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اناد اور حکم الہی کی مخالفت اور کیا ہو سکتی تھی. اس عظیم نافرمانی کو قرآن پاک نے فسق سے تعبیر فرمایا، جس کے معنی حدود اللہ سے کلیتاً نکل جانے کے ہیں. اس بنا پر انہیں ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا. رجزن کے معنی گو مطلق عذاب کے ہیں، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد طاعون ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی ما کان قبلکم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3437. طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے. مسلم میں رجسن کی جگہ رجزن ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ قصہ سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے، مگر وہ سورت چونکہ مکی ہے اس لیے ضمیر غائب سے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ صورت مدنی ہے اور مدینے میں یہود سامنے تھے اس لیے ضمیر مخاطب لائی گئی ہے. الغرض ان دونوں قصوں بقرہ اور اعراف کے درمیان سیاق کے اعتبار سے 10 وجوہ سے فرق پایا گیا ہے، جن میں سے بعض کا تعلق الفاظ سے اور بعض کا معنی سے. جب بنی اسرائیل کو اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوے سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں. ان کا مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے. اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے. سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو. وہاں اپنی رغبت مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے. لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا. شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینے تان تان کر داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی
ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے الفاظ نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے، جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا حتتن، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دیں۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا حنتتن، یعنی گندم، یعنی دعا کے لیے لفظ ان کو تلقین کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے لفظ سے بدل لیا۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مراد الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ رویے کی تبدیلی ہے۔